ابھی آپ نے سنا مسز شگفتہ طفیل صاحبہ نے اپنی دل کی بڑاس بھی نکالی اور یہاں ہم سے ٹھیک ہو کے جا رہی ہیں. یہاں بڑا فرینڈلی ماحول میں ہم لوگ کام کرتے ہیں. تو ہمارے جتنے بھی مریض ہیں ان سب کی دل و جان ہے اس وقت. میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندہ تعریف کر رہا ہے میڈم کی, شگفتہ صاحبہ کی, کہ بڑی اچھی فرینڈلی ماحول میں لوگوں سے ملتی ہیں, ان سے دل احوال جانتی ہیں, ان سے ہیلپ کرتے ہیں ان کی. تو یہ خود تو کافی بہتر ہو گئی ہیں. ان کے ساتھ ان کے دونوں بیٹے جو ملک کبیر صاحب اور ملک رابیل صاحب جو چنو منو کے نام سے لاہور سے شادمان کی جان ہے, یہ ندیم اسٹیٹ اور ندیم میڈیکل اسٹور کے حوالے سے. آپ بچوں آپ لوگ بھی کوئی اپنی والدہ کے حوالے سے اور ویسے بھی آپ لوگ یہاں پہ ہر مریض سے مل رہے ہیں, پہلے آپ بتائیں اپنا کبیر صاحب. جی السلام علیکم. جی میں آپ لوگوں کا جاننا پہچانا لاہور سے ڈاکٹر جمی عرف ملک کبیر. میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جن لوگوں نے بائی پاس ریکمینڈ کیا وہ ایک دفعہ ڈاکٹر صاحب کے پاس اسلام آباد میں ضرور آئیں اور اپنے پیارے لوگوں کے لیے, لاہوریوں کے لیے خاص طور پہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کو صحت اور شفا دے, ان کے لیے دعا کریں. میری پوری کوشش ہے کہ میں ڈاکٹر صاحب کا کلینک بھی اپنے پیارے لاہور شہر میں ڈاکٹر صاحب کا کلینک بھی بناؤں تاکہ آپ لوگ ایزیلی اسلام آباد سے پہلے لاہور میں ڈاکٹر صاحب کے پاس آ سکیں. دعاؤں میں آپ لوگوں نے ہمیں یاد رکھنا. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. میرا نام ربیع طفیل اور مجھے عرف چنو سے تو آپ لوگ سارے جانتے ہی ہیں. میری والدہ کو کارڈیالوجی کے اندر جب ہارٹ اٹیک ہوا تھا تو تینوں شریانیں کی بند تھی, تو ڈاکٹروں نے ریکمینڈ کر دیا ہمیں کہ جی بائی پاس کروائیں. میں اپنی والدہ صاحبہ کے پاس آیا, میری والدہ صاحبہ نے مجھے کہا کہ میں بائی پاس نہیں کروانا چاہتی. میں ڈاکٹر راجہ مہندی حسن صاحب کو پہلے بھی دیکھتا تھا, تو میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ ڈاکٹر راجہ مہندی حسن صاحب کے کلینک اور ان سے ایک دفعہ رابطہ کروں. جب میں نے ان سے رابطہ کیا پھر انہوں نے بہت کوآپریٹیو طریقے سے مجھے انہوں نے کہا جی آپ کس ٹائم آنا چاہتے ہیں. میں نے کہا جی میں ہفتے کو آ جاؤں گا. تو ہفتے کو اسپیشل لاسٹ میں ہی بندہ تھا, انہوں نے میرا ویٹ کر رہے تھے 3:30 بجے تک. تو میں آیا, ان کا انٹرویو بھی تھا, ان کی مہربانی بھی ہے کہ انہوں نے سارا کام اپنا چھوڑ کے میرا ویٹ کیا, انتظار کیا اور میرے سے رابطے میں رہے. سب سے بڑی بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب خود رابطے میں رہے. تو پھر میں نے جس ٹائم ان کے پاس آیا, انہوں نے ٹریٹمنٹ اس ٹائم جب کی ان کی انجیکشن فریکشن 30 تھی. اب الحمدللہ ان کے 25 سیشن کے اندر ان کی جو ہے انجیکشن فریکشن 45 ہو گئی ہے. تو میں تو ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کو ایک دفعہ کہوں گا کہ ڈاکٹر راجہ مہندی حسن سے ضرور ایک دفعہ آئے ان کے پاس, جن کو بائی پاس ریکمینڈ ہوا ہے, جس کو کیبج کہتے ہیں, تاکہ لوگ صحت یاب ہو کے ادھر سے بھی جائیں. اللہ ان کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم. چلے بہت شکریہ. وہ کہتے ہیں نا کہ دا آپشن فار پیشنٹ ود نو آپشن. الگ صاحب وہ ایسے مریض جن کے پاس کوئی آپشن نہیں, نہ وہ بائی پاس کروا سکتے ہیں, نہ انجیوپلاسٹی کرا سکتے ہیں, نہ کسی قسم کا, تو ان کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ ای سی پی تھراپی بے ضرر علاج, بغیر آپریشن کے, بغیر سرجری کے, بغیر کٹ لگائے آپ نے بس 1 گھنٹہ لیٹنا ہے اور اللہ میاں سے لو لگانی ہے, اللہ سے باتیں کریں. شفا میرے اللہ نہیں دے رہی, ہم نے کوشش کرنی ہے, دل سے کوشش کرنی ہے. اور الحمدللہ جتنے بھی ملک صاحب آپ نے خود اپنی آنکھوں جی الحمدللہ یہاں سے ٹھیک ہو کے جا رہے ہیں یہاں پہ. اور الحمدللہ یہاں پہ ہم نے جتنے بھی پیشنٹس سے ملے ہیں اور جتنے بھی پیشنٹ دیکھے ہیں, الحمدللہ وہ صحت یاب ہو کے کلینک سے نکلے ہیں اور ڈاکٹر صاحب کو دعائیں دیتے ہوئے نکلے. کوئی ایسا پیشنٹ نہیں ہے کہ جو یہاں سے ٹھیک ہو کے اپنے قدموں پہ چل کے نہ گیا. الحمدللہ شفا والی جگہ ہے, ادھر ضرور آئے آپ لوگ. بالکل کئی مریض تو ایسے بھی ہمارے پاس آئے ہیں جن کو 3 بندوں نے اٹھایا ہوا تھا اور واپسی بھی ودن ڈیز وہ خود چل کے جاتے ہیں. آپ سب سے بھی ریکویسٹ ہوگی, کوئی بھی ہارٹ کا پیشنٹ ہو جس کو بائی پاس ریکمینڈ ہوا ہے, انجیوپلاسٹی کا کہا گیا ہے, وہ کم از کم ایک بار یہاں پہ تشریف لائیں, کیونکہ یہ نان انویسو طریقہ علاج ہے, بغیر آپریشن کے, بغیر سرجری کے, بغیر مریض کو بیہوش کیے, بغیر کٹ لگائے, بغیر داخلہ کیے. او پی ڈی ٹریٹمنٹ آپ نے گھنٹے کے لیے آنا ہے, اس کے بعد آپ گھر چلے جائیں اگلے دن, پھر اسی ٹائم پہ آپ نے آنا ہے. 35 سیشن ہم نے پورے کرنے ہوتے ہیں اور انٹرنیشنل ریکمینڈڈ ہے, FDA نے اپروو کیا ہوا ہے. ہماری کارڈیالوجی کی جو ایسوسیشن ہے, امریکن ہارٹ ہے, امریکن کالج ہے,
یورپین کالج ہے, چائنیز کالج ہے, ان سب نے اس کو سرٹیفائڈ کیا ہوا ہے, اپروو کیا ہوا ہے. تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی دو رائے. آنکھیں بند کریں اور پہلے آگے ایک دفعہ یہاں پہ ملیں اور آپ سے ملاقات کریں, ٹریٹمنٹ کروائیں. باقی پھر آپ کی بعد میں بھی آپ کو بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.